کوئی بھی مخلوق، یہ پوری کائنات مخلوق ہے، یہ اس مخلوق کے اندر خدائی صفات نہیں پائی جا سکتی۔ سورج روشنی دیتا ہے، بے شک زندگی کے باقی رہنے میں سورج کا اہم کردار ہے، لیکن سورج کے اندر قوت ارادی نہیں ہے، تو سورج کے اندر الوہی صفات نہیں ہو سکتی، کسی شجر حجر کے اندر الوہی صفات نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ نفع نقصان کا پہلو پایا جاتا ہے۔ سانپ جو ہے، سانپ کے اندر زہر پایا جاتا ہے، لیکن زہر کا پائے جانے کی وجہ سے اس کو خدا نہیں مانا جا سکتا۔ انسان کے اندر تخلیقی صلاحیت پائی جاتی ہے، تولیدی صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے اندر الوہی صفات نہیں پائی جا سکتی، اس کو خدا نہیں مانا جا سکتا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کے جمعے کا میرا موضوع ہے، خطبے کا موضوع رجوع الی القرآن۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے قرآن کی طرف پلٹنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امت مسلمہ مسلمانوں کی تربیت کے دو ذرائع تھے۔ ایک ذریعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بذات خود بنفس نفیس آپ موجود تھے۔ صحابہ کرام کے اندر کوئی قابل اصلاح چیز نظر آتی تو آپ فوراً اس کی طرف توجہ لوگوں کی مبذول کراتے تھے، یا صحابہ کے ذہنوں میں کوئی سوال پیدا ہوتا تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہوتے اور آپ سے مسائل دریافت کرتے، اور آپ ان مسائل کی توضیح کرتے اور پھر صحابہ ان پر عمل کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اسوہ، آپ کی احادیث، آپ کے ارشادات فرمودات مسلمانوں کی تربیت کا ایک مستقل ذریعہ ہے۔ اس وقت ہم اس چیپٹر کو یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے، دوسرا ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے کلام کے ذریعے سے جو مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا تھا، اس کے بارے میں آج تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے بارے میں۔ انسان، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو مادی ضروریات ہیں، کھانے پینے کی ضرورت ہے، یا اس کی جو اور جو خواہشات ہیں، جنسی خواہش ہے، یا گھر بسانے کی خواہش ہے، معاشرہ، سوسائٹی یا ملک، ریاست چلانے کے جو مسائل ہیں، ان تمام مسائل سے متعلق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کی ضروریات فراہم کی مادی طریقے سے۔ کھانے پینے کی، غذا کی ضرورت جو ہے انسان کو ہوتی ہے، وہ وافر مقدار میں مختلف متنوع طریقے سے چیزیں کھانے پینے کی موجود ہیں، طرح طرح کے اناج موجود ہیں، طرح طرح کے پھل فروٹ موجود ہیں، سبزیاں موجود ہیں، ساری چیزیں ہم سب جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے انسان کی مادی ضرورتوں کو مکمل کیا ہے، یا اس کی تکمیل کی ہے، اس کو پورا کیا ہے، کیا انسان کی جو روحانی ضرورت ہے اس کو پورا نہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْزَنُونَ۔ حضرت آدم اور حوا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تمہیں زمین میں جا کے رہنا ہے، لیکن زمین میں ہم تمہیں ایسی نہیں بھیج رہے ہیں، بلکہ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایات آئیں گی، پیغام آئے گا،
جو رشد و ہدایت ہے وہ اس کی روشنی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا اعلان ہوا اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور ختم نبوت یوں ہوا کہ آپ پر جو ہدایت نازل کی گئی اس کی تکمیل ہو گئی، اور دنیا کے سارے ملکوں میں وہ پیغام پھیل گیا، پھیلنے کے ذرائع پیدا ہو گئے، وسائل پیدا ہو گئے، تو اب اس کی ضرورت نہیں رہی کہ کوئی نیا نبی بھیجا جائے۔ تو چنانچہ ہر زمانے میں، ہر قوم کے اندر، ہر زبان بولنے والی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام تھا۔ ہم جانتے ہیں قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے، قرآن مجید میں متعدد آسمانی کتابوں کے حوالے آئے ہیں، توریت کا حوالہ آیا ہے، انجیل کا حوالہ ہے، زبور کا ہے، صحف ابراہیم کا ہے، صحف موسیٰ کا حوالہ ہے، اور بھی کئی کتابوں کے حوالے آئے ہیں فی الجملہ۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام کتابوں کو قرآن کی شکل میں مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا اعلان ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ ایک چیز تو یہ ہے جو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، صحیح راستہ دیکھنے کے لیے، صحیح جگہ پر پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسرا جو انسان کو چونکہ ایک سمجھنے والا انسان مخلوق ہے، غور فکر کرنے والا مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و دانش دیا ہے، اس حوالے سے انسان کے اندر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو انسان کا خود اپنے بارے میں پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، میرے وجود کی حقیقت کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں دنیا میں جی رہا ہوں، میں کیوں زندگی میں جینے کا ہمارا کیا مقصد ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے یہ کائنات کیا ہے، کائنات کیسے چل رہی ہے، اس کا چلانے والا کون ہے، کہاں سے یہ کائنات کنٹرول کی جا رہی ہے۔ یہ سب سوالات انسان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، ہوئے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات دینے کی لوگوں نے کوشش کی۔ اور سب سے بڑا سوال جو پیدا ہوتا ہے، سب سے بڑا سوال انسانی تاریخ میں ہر زمانے میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ اس کائنات کا خود ہمارا اور اس کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، کون یہ کائنات چلا رہا ہے، کس کے حکم سے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور پھر انسان اس مر کے پھر کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ تین سوالات ہیں، تین چیزوں کے بارے میں انسان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان چیزوں کے بارے میں انسانی تاریخ میں انسانوں نے اپنے ذہن سے جو جوابات تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، یا مختلف انسانی مذاہب جو غیر موحا یعنی غیر وحی پر مبنی جو مذاہب ہیں، ان میں جو ان سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، ان میں گمراہی کس طرح آ گئی۔ ہم جانتے ہیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس میں خدا کا جو تصور ہے وہ کسی ایک جملے میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر ہر پتھر خدا ہے، ہر شجر، ہر حجر، چاند، سورج، حتیٰ کہ انسان کی جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کے اندر خدائی صفات تلاش کر لی گئی۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر خداؤں کی جو تعداد ہے وہ انسان کے تصور اور گنتی سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ 33 کروڑ خدا کا تصور پایا جاتا ہے۔ ایک اقتباس میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا، مولانا وحید الدین خان صاحب کی تحریر میں پڑھا تھا، بنارس ہندو یونیورسٹی میں ایک ہندو اسکالر جو ہے خدا کے تصور پر وہ ریسرچ کرنا چاہ رہا تھا، تو اس کے ہندو پنڈت جو اس کا سپروائزر تھا اس نے اس کو صلاح دیا کہ ہندو مت میں خدا کا جو تصور ہے اس میں 33 کروڑ خدا پائے جاتے ہیں، تم ہندو مت کے خدا کے تصور پر ریسرچ کرو گے تو کس کس خدا کے بارے میں تم لکھو گے؟ اگر خدا کے تصور پر تمہیں ریسرچ کرنا ہے تو اسلام کے تصور خدا پر تم ریسرچ کرو۔ اسلام میں ایک خدا ہے اور خدا کا جو کنسپٹ ہے وہ بالکل واضح ہے۔ تو چنانچہ آپ دیکھیے
یہ ایک مثال میں نے دیا بات کو سمجھنے کے لیے. تو جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں جو خدا کے بارے میں جو گمراہیاں پائی جاتی ہیں، ان تمام گمراہیوں کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے. قرآن مجید میں خدا کا جو عقیدہ دیا گیا ہے بالکل واضح ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کوئی بھی مخلوق جو مخلوق ہے، کائنات، یہ پوری کائنات مخلوق ہے، اس مخلوق کے اندر خدائی صفات نہیں پائی جا سکتی. سورج روشنی دیتا ہے بے شک، اور زمین کے اندر جو زندگی پائی جاتی ہے اس زندگی کے بقا میں اور اس کی زندگی کے باقی رہنے میں سورج کا اہم کردار ہے. لیکن سورج کے اندر قوت ارادی نہیں ہے، اس کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے، وہ خود اپنا مالک نہیں ہے، وہ کسی کے حکم کا تابع ہے. سورج جو ہے اپنے گلیکسی کے تابع ہے، اور جو گلیکسی ہے وہ کسی اور دوسرے گلیکسی کا تابع ہے. پورا ایک نظام ہے جو کوئی چلا رہا ہے. وہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. تو سورج کے اندر الوہی صفات نہیں ہو سکتی، کسی شجر حجر کے اندر الوہی صفات نہیں ہو سکتی. ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ نفع نقصان کا پہلو پایا جاتا ہے. سانپ جو ہے، سانپ کے اندر زہر پایا جاتا ہے، لیکن زہر کا پائے جانے کی وجہ سے اس کو خدا نہیں مانا جا سکتا. انسان کے اندر تخلیقی صلاحیت پائی جاتی ہے، تولیدی صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے اندر الوہی صفات نہیں پائی جا سکتی، اس کو خدا نہیں مانا جا سکتا. لیکن یہاں لوگوں نے، اس دنیا کے اندر لوگوں نے اپنے مذہب کے حوالے سے ان چیزوں میں خدائی صفات تلاش کر لی اور وہ گمراہ ہو گئے. ان تمام طرح کی گمراہیوں کو کون دور کرتا ہے؟ وہ قرآن مجید، جو بالکل مصفح اور اپنی اصلی شکل میں آج بھی موجود ہے. 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی اس میں نہ ایک حرف کا اضافہ ہوا ہے، نہ ایک حرف کی کمی ہوئی، وہ ہماری شکل میں موجود ہے. دوسری چیز کائنات کے بارے میں ہم غور کریں. اس سلسلے میں مذاہب کی جو گمراہیاں ہیں ہم ان کا مطالعہ کریں تو ظاہر ہے کہ ان تمام گمراہیوں سے قرآن ہی نکال سکتا ہے. قرآن مجید کے اندر کائنات کے بارے میں مختلف مقامات پر تبصرے کیے گئے ہیں، اور بہت واضح پوری کائنات کو اللہ کی نشانی قرار دیا گیا ہے. پوری کائنات کو آیات اللہ کہا گیا، آلاء اللہ کہا گیا، اور پوری کائنات کو اللہ کی مخلوق کہا گیا. پوری کائنات اللہ کی ربوبیت کے تحت ہے، اللہ کی تخلیقیت کے تحت ہے. اللہ کی جو ربوبیت اس پوری کائنات میں جاری ساری ہے وہ اس کے تحت. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا. قرآن میں 7 آسمانوں کا، ملٹی ورس کا جو ہے، جو بڑی کائنات ہے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے کہ یہ خطبے کا وقت مختصر ہوتا ہے، ان تفصیلات کی طرف نہیں جایا جا سکتا. یہ کائنات اتنی وسیع ہے، اتنی عریض ہے کہ اس کے بارے میں قرآن نے کہا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن. الذی خلق، اس نے 7 آسمان پیدا کی. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، پوری کائنات کی حکومت ہے، اقتدار ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کے ہاتھ میں پوری آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. کرسی جو ہے، وہ اقتدار جو ہے پوری کائنات کو چھائی ہوئی. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اور اس کائنات کو کنٹرول کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز تھکاتی نہیں. اللہ تعالیٰ تھکنے والا وما مسنا من لغوب. کائنات کی تخلیق کرتے ہوئے ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی. یہودیوں نے کہا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان زمین پیدا کیا تو اللہ تھک گیا. وما مسنا من لغوب. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. کائنات کو چلانے میں، اس کو کنٹرول کرنے میں، اس پر اپنی ربوبیت کو باقی رکھنے میں اللہ کو کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی. تو کائنات کے بارے میں قرآن کا کنسپٹ بالکل واضح ہے. انسان کا ذہن بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہم ایک صحیح چیز کو، صحیح سرے کو، صحیح رسی کو پکڑے ہوئے. پھر انسان کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے خود اپنے بارے میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے.
بہت سے لوگوں نے کہہ دیا، بہت سے مذاہب میں کہہ دیا کہ انسان کی کوئی حقیقت نہیں، انسان جو ہے از خود پیدا ہو گیا ہے اور ایسی ایک وقت زندہ رہ کے وہ مر جاتا ہے۔ یا مذاہب نے انسان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہی۔ بعض مذاہب میں کہا گیا کہ انسان جو ہے 84 لاکھ جیووں میں سے ایک جیو ہے، اور انسان جو ہے طرح طرح کے شکلوں میں وجود پذیر ہوتا ہے، کبھی سانپ بن جاتا ہے، کبھی بلی بن جاتا ہے، کبھی بندر بن جاتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے۔ موجودہ دور کے جدید نظریات کو آپ دیکھیں، اس میں انسان کے بارے میں کہا گیا کہ انسان جو ہے بندر کا چچا زاد بھائی، بندر کا بھائی۔ انسان کی ایک پیڑھی جو ہے وہ بندر تھا، چمپینزی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ کتنا واضح تصور دیا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے بنی آدم کی تکریم کی اور پاکیزہ روزی فراہم کیا اور خشکی اور تری میں اس کو سوار کرایا، اور بہت سی مخلوقات پر اس کو فضیلت عطا کی۔ ظاہر ہے کہ بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس روئے زمین پر ہم ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بہت سی مخلوقات جو ہے گھاس چرنے والی ہیں، بہت سی مخلوقات درندے ہیں، چرند کی شکل میں ہیں، پرند کی شکل میں ہیں۔ اس طرح کے تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت عطا کی۔ بعض مخلوقات ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، جن کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، لیکن قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، جیسے فرشتوں کا وجود۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات پر، متعدد مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت عطا کی۔ تو جدید نظریات میں اور موجودہ دور کے یا جو مذاہب ہیں ان میں انسان کے بارے میں طرح طرح کی گمراہیاں پائی جاتی ہیں، جبکہ قرآن نے ان چیزوں کو بالکل واضح کر دیا۔ تو محترم بزرگوں بھائیوں، یہ سوالات جو ہے انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، آج بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم بتائیں کہ قرآن میں ان سوالات کے صحیح جوابات دیے گئے ہیں، ان سوالات کے صحیح جوابات قرآنی آیات میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام میں موجود ہیں۔ قرآن میں صحیح عقیدہ دیا گیا ہے، صحیح تصور دیا گیا ہے، ظاہر ہے اسی تفصیلات ہیں۔ قرآن کے حوالے سے ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن سے استفادہ کے حوالے سے، اس وقت جو امت مسلمہ کی جو صورتحال بن رہی ہے، کہہ سکتے ہیں کہ اس میں افسوسناک پہلو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا کہ قرآن کے نزول کی مثال بارش کے نازل ہونے کی ہے۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، اسی طرح قرآن کا نزول اللہ کی رحمت۔ تو جس طرح بارش ایک زمین پر نازل ہوتی ہے، وہاں سے رویدگی، ہریالی، سبز و شادابی اگتی ہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح ایک مثال ہے کہ ایک زمین ہے جہاں پر بارش نازل ہوئی، کچھ لوگوں نے اس چیز کو قبول کیا اور وہ ہدایت سے سرسبز و شاداب ہو گئے، ان کے اندر ہریالی آ گئی۔ بارش جب نازل ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ ہر زمین میں ہریالی اگے۔ دوسری مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ ایک جگہ جو ہے وہاں ہریالی تو نہیں ہوگی، لیکن وہاں پانی جمع ہو گیا اور پانی سے دوسرے چرند پرند نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو ایک قوم کی مثال وہ ہے جو قرآن سے کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو مستفید کیا۔ لیکن تیسری مثال وہ ہے، زمین کی ایک مثال وہ ہے جہاں پر بارش نازل ہوئی لیکن نہ وہاں ہریالی ہوگی اور نہ وہاں پانی جمع ہوا، بلکہ پانی بہہ گیا، نہ اس زمین نے پانی کو قبول نہیں کیا۔ تو اس کی مثال، اس مثال کے مصداق وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب آئی تو نہ اس کو قبول کیا، نہ اس کی ہدایت کو مانا، نہ دوسروں کو اس کو پہنچایا۔ تو محترم بزرگ بھائیوں، اس مثال کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش سے مثال دیا ہے اور کہا کہ اس کے قبول کرنے کی یہ کیفیتیں ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ کیفیت کون سی مثال ہمارے اندر صادق آتی ہے۔ ہم قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کی ہدایت سے ہم مستفید نہیں ہوتے، اس کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے،
اس کی ہدایت کو ہم لاگو نہیں کرتے اپنے گھر میں، اپنے اندر، اپنے بچوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں ہم اس کی تعلیمات کو نہیں پھیلاتے۔ محترم بزرگ بھائیوں، قرآن سے صحابہ کرام کا جو تعلق تھا اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں جو قابل رشک ہیں۔ ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور مال کے ذریعے وہ مال کماتا ہے اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں ایک دوسرا آدمی رشک کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی یہ مال ملا ہوتا تو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ دوسرا آدمی جس کے بارے میں آدمی رشک کرتا ہے وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور قرآن وہ سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن سیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی حفظ اور مناظرہ جو ہے سیکھے، بلکہ اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش، اس کے معنی کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش، اور اس کی جو عملی شکل ہے اس عملی شکل کو اپنے اندر اور اپنے معاشرے میں اس کو لاگو کرنے کی کوشش۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف میں جس کے مطابق یہ ہے، معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام جب تک 10 آیات وہ سیکھتے تھے، جب تک ان 10 آیات پر عمل نہیں کرتے تھے آگے کی آیات نہیں سیکھتے۔ ہم پورے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، پورا قرآن ہمیں حفظ ہوتا ہے، مگر اس کا عملی پہلو ہمارا بہت کمزور ہے۔ تو محترم بزرگ بھائیوں، صحابہ کرام کے حوالے سے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک خاتون تشریف لائیں اور انہوں نے اپنے کو آپ کے لیے پیش کیا، نکاح کے لیے پیش کیا، تو حضور نے اسے خاموشی اختیار کی۔ اس وقت وہاں ایک صحابی موجود تھے، بہت دیر تک خاموش رہے، تو اس صحابی نے دیکھا کہ آپ شاید توجہ نہیں فرما رہے ہیں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس صحابی نے کہا حضور اس خاتون سے جو اپنے آپ کو آپ کے اوپر پیش کر رہے ہیں اس سے میرا نکاح کرا دی۔ بہت دیر آپ نے سوچا، آپ خاموش رہے، پھر ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، کوئی انگوٹھی ہے، کوئی سامان ہے مہر میں دینے کے لیے؟ تو اس صحابی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، سوائے یہ چادر ہے جو میں آدھا پہنے ہوا ہوں اور آدھا اوڑھتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا قرآن یاد ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ تو انہوں نے اس شرط پر اس کی مہر طے کیا کہ یہ صورتیں تم اپنی بیوی کو سکھا دیں، اور پھر آپ نے اس صحابی کا اس خاتون سے نکاح کر۔ تو آج کے زمانے میں قرآن کی بنیاد پر اس طرح کے اعمال کیا ہم انجام دیتے ہیں؟ قرآن سے ایسا تعلق ہے؟ آپ دیکھیے صحابہ کرام میں سے ہر شخص، ہر صحابی جو ہے پورے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 70 سے زیادہ سورتوں کو یاد کیا۔ تو قرآن پڑھنے کا، سمجھنے کا، قرآن پر عمل کرنے کا جو صحابہ کرام کا جو تعلق تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو حضرات موجود تھے ان کا جو تعلق تھا، کیا اس طرح کا تعلق ہمارا ہے؟ تو اللہ کی ایک عظیم الشان کتاب جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر اس کتاب کو ہم پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ بھی لرزتا ہوتا، اس کے اندر بھی لرزش طاری ہوتی۔ تو ایسی عظیم الشان کتاب اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ اس کتاب سے ہم استفادہ نہیں کر رہے ہیں، اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو ضرورت ہے محترم بزرگ بھائیوں کہ ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں، قرآن کی طرف پلٹیں، قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن میں کیا تعلیمات دی گئی ہیں ان تعلیمات کو پہلے سمجھیں اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا قرآن سے وہ گہرا تعلق قائم کر دے جو تعلق جو ہے صحابہ کرام کا تھا۔ اے اللہ تعالیٰ قرآن سے وہ عملی تعلق پیدا کر دے جو مطلوب ہے۔ اے اللہ تعالیٰ قرآن سے وہ تعلق پیدا کر دے جس سے تو راضی ہوئے، اور ہماری زندگیوں میں وہ انقلاب پیدا کر دے، وہ تبدیلیاں لے آئے جس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔